السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے آخرت کے حساب سے یہ بتائیے کہ ہم ایک دوسرے کو بدعتی کیوں کہیں، جبکہ اس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں جس سے وہ عمل ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو علماء دین کے اختلاف ہوا، اس کو بدعت کا نام کیوں دیں؟ اس سے تو ہمارے آخرت خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ رہی بات عمل کرنے کی، ہم صحیح چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس عمل کو بدعت کہنا جس پہ احادیث ہیں یا صحابہ وغیرہ کا عمل ہے وغیرہ، مجھے صحیح نہیں لگ رہا۔ تو اصل میں بدعت کی جو تعریف ہے صحیح، وہ شاید آپ سمجھ نہیں پائے ہیں کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسے شخص کو جس کے پاس احادیث ہیں اس کو ہم بدعتی کیوں کہیں؟ تو میرے بھائی، ہم میں سے کوئی بھی ایسے شخص کو بدعتی نہیں کہتا جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہو۔ ایسا شخص بدعتی ہو ہی نہیں سکتا۔ بدعتی تو اس کو کہتے ہیں جو ایسا کام کرتا ہے جس کا نہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، نہ صحابہ اکرام کا عمل اس پہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے، صحابہ کے دور میں کبھی کسی نے کوئی عمل ایسا کیا نہیں، بعد کی نو ایجاد چیز، نیا عمل جو لوگوں نے دین میں شروع کر دیا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں۔ تو جس چیز کو بعد میں ایجاد کیا جائے اس کے تعلق سے حدیث کہاں سے آ جائے گی؟ سب سے پہلی چیز، حدیث کہاں سے ان کے پاس ہوگی اس عمل کے بارے میں جو بعد میں ایجاد ہوا؟ نہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں تھا۔ اس کے تعلق سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے؟ جس چیز کے بارے میں حدیث موجود ہو اس کو تو کبھی بدعت کہا ہی نہیں جا سکتا، نہ کوئی قائل ہے اس چیز کا۔ کوئی بھی نہیں کہتا بدعتی ایسے شخص کو جس کے پاس حدیث ہو کسی عمل کی۔ بدعتی اس کو کہا جاتا ہے جو بعد میں ایجاد کردہ چیزوں پر عمل کر رہا ہے اور اس کو دین سمجھ رہا ہے، ثواب کی نیت سے اس پر عمل پیرا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں اللہ اور رسول سے، سلف صالحین سے۔ اس کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت کا شاید مفہوم آپ نے غلط سمجھا ہوگا، اس وجہ سے آپ جو ہے اس طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے بدعت کو سمجھیے کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ بدعت کہتے ہی، بدعت کی تعریف ہی یہ ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں اس کی تعریف بیان فرمائی۔ ہر خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے کہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں خود تعریف بیان کر رہے ہیں بدعت کی، کہ بدعت کہتے کس کو ہیں۔ آپ نے بتایا کہ سب سے بہترین کتاب، سب سے اچھی، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین طور طریقہ زندگی گزارنے کا، سب سے بہترین رہنمائی، ہدایت کی راہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر ان دونوں میں، اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت میں، کتاب و سنت میں، قرآن و حدیث میں، جو بھی کوئی نیا کام شروع کرے، وشر الامور محدثاتها، ان دونوں میں کوئی نیا کام شروع کر دینا یہ بدعت ہے، سب سے برا کام ہے۔ پہلے کہا وشر الامور محدثاتها، سب سے برا کام یہ ہے کہ ان دونوں میں نئی چیز داخل کر دی جائے، قرآن حدیث یا جو ہے کتاب و سنت میں، یعنی دین میں۔ کتاب و سنت تو دین کا منبع ہے نا، اصل ہے، جڑ ہے۔ اس کے اندر کوئی نئی چیز کا نیا کام شروع کر دیا جائے، اس کو شر الامور کہا۔
وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نیا کام جو دین میں داخل کیا جائے وہ بدعت ہے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ وکل وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام جو دین میں داخل کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی بدعت حسنہ کوئی بدعت سیئہ نہیں ہوتی، دو دو قسمیں نہیں گنائی اللہ کے رسول نے۔ وکل بدعت ضلالہ فرمایا، ہر نیا کام جو دین میں داخل کیا جائے، جس پر دین کا لیبل لگا کر یا ثواب کی نیت سے، آخرت بنانے کی نیت سے جس پر عمل کیا جائے، وہ بدعت ہے، جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم تک لے جانے والی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف بیان کی ہے۔ لہذا ایسا شخص جو کسی ایسے کام پر عمل کرتا ہو جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہ ہو، اور بعد میں عمل ایجاد کیا گیا ہو، وہ عمل اس پر عمل پیرا ہو، تو وہ شخص بدعتی کہلائے گا، وہ بدعت پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ اور ایسے شخص کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعت حتی یدع بدعتہ، بدعتی کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک کہ اپنی اس بدعت کو چھوڑ کر توبہ نہ کر لے۔ تو بھائی بدعتی صرف ہم لوگ اس کو کہتے ہیں جو نو ایجاد کردہ چیزوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، جیسا کہ کسی میت پر دوجا، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں وغیرہ کرنے والے، فاتحہ کرنے والے، اور یہ قرآن خوانی کے جو نئے نئے طریقے ہیں اس پر عمل کرنے والے، عید میلاد النبی منانے والے، یہ رجبی کے کنڈے منانے والے، یہ جو ہے کیا نام ہے شب معراج کی محفلیں سجانے والے، شب برات میں جو ہے وہ خصوصی مسجدوں میں جو ہے محفلیں سجانے والے، اور لائٹنگ کر کے، روشنیاں کر کے، اچھے اچھے کپڑے پہن کر، عید الاموات کا عقیدہ رکھ کر اس کو عید کی رات قرار دینے والے، 11ویں کرنے والے، یہ سب اس وجہ سے بدعتی ہیں کیونکہ ان کے پاس ان عملوں کی کوئی دلیل قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبردستی کھینچ تان کے اپنی طرف سے ہی کسی آیت کا یا کسی حدیث کا مفہوم توڑ مڑوڑ کر اپنے حق میں پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی واضح دلیل یہ دے ہی نہیں سکتے ان کاموں کی، لہٰذا اس وجہ سے ان کو بدعتی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔